یہ جتنے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، آدھار کارڈ چیک کر کے دیکھ لیجئے 90% لوگ، ان کے نام ان کے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ہم ہاتھ پھیلانے والی قوم نہیں ہیں۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں شاہ امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب کا بیان، جس بیان کا عنوان ہے کہ بھیک مانگنا کیسا ہے، کیا مسلمان بھیک مانگتا ہے یا نہیں۔ تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں شاہ امام صاحب کا اس پر کیا کہنا ہے۔ مانگنے والا آ جائے، کوئی اپنی ضرورت لے کے تم تک آ جائے، کوئی اپنی پریشانی لے کے تمہارے تک آئے، کوئی اپنا دکھ لے کے تم تک پہنچے، تو بڑی عزت کے ساتھ فرمایا دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں کو پتہ نہ لگے۔ عزت کی بات کی محمد رسول اللہ نے۔ یہ جو میں نقطہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، یہ زندگی کا راز ہے، اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھ کے لے جائیے۔ بعض لوگ پریشانی میں گھبرا جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے آگے گڑ گڑاتے پھرتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسلمانوں کو بار بار کہا کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جائے، خالی واپس نہیں بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بار بار لوگ آتے ہیں جو سوال کرنے کے لیے، ان کو کپڑے، ان کو کھانا، ان کو سواریاں دی جاتی ہیں۔ مانگنا نہیں ہے، فرمایا جو مانگنے لگ پڑا دنیا سے، پھر قیامت تک مانگتا ہی رہے گا، اس پہ غربت کا دروازہ کھل گیا۔ دینے سے منع نہیں کیا، لیکن جو مانگنے آیا اس کو کہا کہ اگر کوئی مانگنے لگ پڑا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو پھر وہ اس کی حاجت کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کلہاڑی خرید کے دے دی، فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، بیچو، خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی رزق حاصل کرو، دوسروں کو بھی دو۔ مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق محمد الرسول اللہ نے یہ پڑھایا کہ ہم پوری دنیا کو دولت بانٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ہماری ذات کا معاملہ آئے گا، ہم اپنے قوت بازو کے ساتھ خود بھی دولت کمائیں گے، دوسروں کو بھی اس میں سے کھلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فارمولہ دیا۔ اللہ نے کہا نا قرآن میں ان مع العسر یسرا، نبی علیہ السلام کو کہا نا کہ ان کو بتا دو کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ جن حالات سے تم گھبرا گئے ہو، اس کے بعد حالات اچھے ہونے والے ہیں۔ یہ جس بیماری سے گھبرا گئے، یہ اللہ کی مدد سے واپس چلی جائے گی۔ یہ جس تھوڑی بہت پریشانی سے گھبرا رہے ہو، یہ پریشانی تبدیل ہو جائے گی۔ اسلام نے کہا کہ اگر تم مصیبت میں کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کی ہمت نہ توڑو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا فارمولہ بہترین دیا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو خزانے اتنے بڑے ہیں کہ ایک مانگنے والا آیا، محمد رسول اللہ نے اس کو کچھ دیا، اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر اور دیا، پھر تسلی نہیں ہوگی، گھر پہ لے گئے، اتنا کچھ دیا، کئی گانٹھیں بند گئی، کہنے کا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ دینے والوں کو نہیں منع کیا، لیکن جن کو ایمان کی دولت دے دی ان کو یہ سبق بھی ساتھ میں پڑھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے، ہمارے پاس خود قوت بازو ہے، اس لیے تبھی تو پوری دنیا میں مسلمان کسی سے ریزرویشن نہیں مانگتے۔
किसी के पास कारोबार की भीख नहीं मांगते, अपने कुव्वत बाजू के साथ रिस्क हलाल को हासिल करते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। यही तो वो फार्मूला है कि कायनात में लोग अगर किसी को एक कंबल दे दें तो उसकी फोटो खींचते हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा चैरिटी करने के बावजूद खामोशी के साथ ज़रूरतमंदों की मदद करता है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक एक जगह लिखा है कि एक दिन गुजरे जा रहे थे, कसाई ने कहा कि हुजूर कुछ गोश्त भेजूं? फरमाया नहीं, आज रकम नहीं है, वहाँ उधार ना दे दूं आपको। फरमाया क्यों, हम अपने पेट के साथ उधार ना कर लें? हम अपनी जात के साथ उधार ना कर लें? आज की दुनिया बेवजह की ख्वाहिशों के लिए हजारों चीजें किश्तों के ऊपर खरीद रही है और फंसे हुए रो रहे हैं सूदी निजाम के अंदर फंस के। और कईयों ने बड़े बड़े लोगों से उम्मीदें लगा रखी कि शायद ये कुछ कर देंगे। करने वाली जात तो अल्लाह की है। जब अल्लाह की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा तो फिर उसका काम बन जाएगा। एक मशहूर हिकायत है, एक जंगल में एक साहब गए तो शेर की दहाड़ सुन के एक दरख्त पे चढ़ गए। तो जब दरख्त पे चढ़े तो उनकी निगाह पड़ी कि दूर एक लोमड़ी जो है वो ज़मीन पे बैठी हुई है और उसकी दोनों टांगें खराब हैं, टांगों को पोलियो हुआ अपाहिज है वो। तो बड़ी देर लोमड़ी को देखते रहे, दिल में ख्याल आया, सोचा कि लोमड़ी की तो दोनों टांगें खराब हैं लेकिन ये सेहतमंद भी लग रही, तकड़ी भी लग रही, ये खाती पीती कैसे होगी, इस तक खाना कैसे पहुंचता है। वहीं बैठ गए देखने के लिए भी लोमड़ी खाती पीती कैसी है। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन जब सुबह हुई तो देखा कि एक बड़ा ताकतवर शेर जो है वो एक शिकार लेके आया। उसने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया और बाकी जो बचा हुआ जानवर है लोमड़ी के सामने ही फेंक के, जब शेर चला गया तो लोमड़ी ने शिकार का गोश्त खाना शुरू कर दिया। तो दिल में ये बात तय हो गई, समझ आ गई कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। तो फौरन जब वापस शहर आए, दो चीज़ें होती हैं, आपको ये भी आज समझाता चलूँ। फतवा और चीज़ होती है, दीन की समझ और चीज़ होती है। फतवे वाले बंदे को किसी काम से रोक सकते हैं, समझा नहीं सकते। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जब बहुत सारे लोगों ने इर्तदाद की तहरीक चलानी शुरू की, इस मुल्क में अंग्रेज़ के इशारे पे मुसलमानों का ईमान खोने की कोशिश की, तो एक गांव में गए, वहाँ पता लगा कुछ लोग ईमान से फिर रहे हैं। तो जो मिले उन्होंने कहा, जी हजरत तुम हम तो पक्के मुसलमान हैं, हम तो ताजिया उठाएं। अब इनके मसलक के मुताबिक तो ताजिया उठाना नहीं चाहिए। तो हजरत बड़े खुश हुए, फरमाया अच्छा ताजिया उठाते हो? तो फरमाया ठीक है फिर उठाते रहो। क्योंकि वहाँ ताजिया उठाना इस्लाम की, ईमान के बचाने की दलील बन गई। फतवा तो कहता है कि ना उठाओ। समझ होना और बात है, फतवा होना और बात है। अब इसने जब देखा कि लोमड़ी को रिस्क मिल रहा है, फौरन घर आके ऐलान कर दिया कि आज से मियाँ साहब कोई काम नहीं करेंगे, घर पे ही रहेंगे। अल्लाह का वादा है रिस्क मिलना है, अल्लाह ताला ने रिस्क देना है हमें। बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ताई कहते भी जेड़ा भी बंदा मसला दसे पूरा दस्या करे। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसे कहा भी अल्लाह का वादा रिज़्क मिलेगा, कोई बंदा कुछ करे ना करे। तो घर गया, लड़का नौजवान था, जाके अपनी माँ को कहता आज से मैंने कुछ खाना पीना नहीं है, अल्लाह ही मुझे खिलाएंगे तो खाऊंगा पीऊँगा। माँ ने बड़ी मिन्नत की भी खा ले, कहता कुछ नहीं खाना। एक रात गुजरी, सुबह को फिर माँ ने मिन्नत की तो माना नहीं, जंगल चला गया खेत में। तो माएँ जो होती हैं उनका दिल नरम होता है। माँ ने 10-15 पराठे बनाए, गोश्त बनाया, तो गठरी बना के वो भी पीछे चली गई माँ खेत पे।
بڑی منت کی بھی کھا لے. کہتا نہیں نہیں, جمعے میں گیا تھا, مولانا صاحب کہہ رہے تھے بھی اللہ تعالیٰ کھلائے گا, تو میں تو نہیں کھاتا, بس اللہ کھلائے گا جب تب کھاؤں گا. اب ماں نے بڑی منت کی, نہیں مانا تو گٹری وہیں رکھ کے آ گئی واپس کہ جب بھوک لگے گی کھا لے گا. اتنی دیر میں وہاں 5-7 ڈاکو آ گئے. اب ان ڈاکوؤں نے دیکھا کہ بندہ بھی سو رہا ہے, کھانے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. کھانا کھولا, دیکھا بہترین کھانا ہے, اس کو اٹھایا. تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا ہو سکتا ہے کوتوال نے کوئی سازش نہ بنائی ہو, اس میں زہر ملایا ہو اور یہ بندہ بھی سو رہا ہے. اب وہ اسے کہہ رہے کھا, کہتے میں نہیں کھاتا. اب اس کو بڑا شک پختہ ہو گیا. اب ان ڈاکوؤں نے اس کی پٹائی کی, مار مار کے ایک پراٹھا کھلا دیا. اب باقی انہوں نے کھایا, وہ چلے گئے. تو یہ دوسرے دن جمعے کو پہلے ہی آ گیا سامنے. اب جب مولانا نے کہا کہ پچھلے جمعے جو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے, بیچ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہتا مولوی صاحب مسئلہ پورا دسیا کرو, یہ بھی دسو جے بندہ نہیں کھاؤ گا تو اللہ تعالیٰ کٹ کٹ کے کھواؤ گا. کہتا پورا دسیا کرو مسئلہ. اب وہ جو جس نے لومڑی کو دیکھی تھی گھر جاتے کہتا نہیں نہیں کچھ نہیں کرنا. تو وہاں سے ایک حضرت گزرے, مولانا صاحب بڑے, لوگوں نے بتایا کہ بھی یہ اس کام میں لگ گیا. کہتا جی اللہ رزق دیں گے. فوراً اس کے پاس گئے, قصہ سنا اور فرمایا تیرے بات پلے پڑی نہیں. جنگل میں جا کے تم نے جو لومڑی کو کھاتے ہوئے دیکھا, تمہارے بات نہیں پلے پڑی. اللہ تعالیٰ تجھے دکھا رہے ہیں شیر بنو, خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو لومڑی بننے کے چکر میں لگ گیا. شیر کے عمل کو دیکھو, خود بھی کھا رہا ہے, اس اپاہج لومڑی کو بھی کھلا رہا ہے. میں نے اپنے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, پچھلے سال آج کے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا. بچپن سے میں نے اپنے ابا کو قریب سے دیکھا, اپنے دادا کو بھی دیکھا. جب یہاں کوئی مسلمان نہیں تھے تو جو 2-4 باہر آتے تھے, کوئی مانگنے والا آ جاتا تھا, آخری عمر تک ان کا ایک طریقہ رہا کہ اگر کوئی آ گیا کہ جی میری مدد کر دیں, پوچھے تجھے کوئی کام آتا ہے, تو کئیوں نے کہنا کچھ نہیں آتا. تو ریتی دھونے کا جو اوزار ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں, جو لوگ ریتی دھوتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. تو دادا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ منگوا لیے. جو کوئی آتا تھا شروع میں, یہ میں سن 1956 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ اسلام کا حصہ ہے. صرف فتوے دے دینے سے دین قائم نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے سامنے رکھنا ہوگا, ایک ایک ادا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنگ خندق میں جب پتھر توڑے جا رہے تھے, صحابہ ایک پتھر کو توڑتے ہیں, نہیں ٹوٹتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا ہتھوڑا میرے ہاتھ میں دو, اور مالک کائنات نے حضرت محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے 3 ضربے ماری اور اس پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سمجھایا امت کو کہ اپنی قوت عمل کے ساتھ ہم تقدیر کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو دوستوں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین طریقے سے شاہ امام صاحب نے بتایا اور سمجھایا ہے کہ کیا مسلمان بھیک مانگ سکتا ہے یا نہیں. اور دین صرف فتوے دینے سے نہیں چلتا, بلکہ اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے تو اس کو طریقہ بھی سمجھاؤ اور بتاؤ. تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں, اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں, اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں, تاکہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ضرور پڑ جائے کہ جب کوئی مانگنے والا آئے تو اسے کس طریقے سے جواب دیں اور کس طریقے سے اس کی امداد کریں.